بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر وہ جگہ جہاں مصنوعی جنت بنائی گئی، سونے کے گھر، شراب اور دودھ کی نہریں بنائی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیش و آرام ایسی جگہ ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، جہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں نہ روزی روٹی کی کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی بیماری ہوگی۔ یہی نہیں، وہاں تو موت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ وہاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہیں اور خدمت کے لیے حوریں بھی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جہنمی گزرا ہے جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا اور زمین پر ہی جنت بنا کر اس میں رہنے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے زمین پر اپنے لیے جنت بنائی، لیکن اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ چلیے آج اس بارے میں جانتے ہیں۔ ایک جگہ رب الخالی ہے جہاں تیل کی وسیع ذخائر موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا صحرا علاقہ ہے جو کہ عرب کے شمالی مشرقی حصے تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ریت کا یہ سب سے بڑا سمندر سعودیہ عربیہ، عمان، متحدہ عرب امارات اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ کہانی بھی اس ریت کے سمندر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے لگ بھگ 8,500 سال پہلے کی، جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ یہ قوم خود کو بڑی طاقتور سمجھتی تھی۔ ان کی قوت کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجودہ وہ انتہائی وزنی پتھر جسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ویسا پتھر قوم عاد کے لوگ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکنے کی قوت رکھتے تھے۔ اس قوم میں زندگی بھی کئی صدیوں جتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ 900 سال تک بھی اس دنیا میں زندہ رہا کرتے تھے۔ زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کا قد بھی کافی لمبا ہوا کرتا تھا۔ ان کے دانت بھی ایسے مضبوط ہوتے تھے جو سینکڑوں سالوں تک بھی ٹوٹ نہ پاتے تھے۔ یہی نہیں، وہ آنکھیں بھی ایسی رکھتے تھے جو کمزور نہیں ہوتی تھی۔ کسی بیماری کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور سینکڑوں سالوں کی جو زندگی گزارا کرتے تھے، اس میں بھی وہ صحت مند رہا کرتے تھے۔ 800 سے 900 سال کے قریب پہنچ کر وہ مر جایا کرتے تھے، لیکن وہ بت پرست اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس قوم پر شداد حکومت کیا کرتا تھا جو کہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اور اس کی قوم نے انکار کر دیا۔ شداد کے پاس عسکری قوت کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ جو سلطنت کا خود کو مالک سمجھتا کرتا تھا وہ کافی وسیع تھی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے بھی بڑے خزانے تھے۔ دولت تو اتنی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ اسے سب چیزوں نے ایسے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اس کے نیک بندوں کو ملے گی۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہی جنت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت سے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو کہ اس کے خیال میں زمین پر وہ جنت بنا سکتے تھے جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے جن لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دیا انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا۔ اس نے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ حکم بھی دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر لائی جائے اور انہیں اس کی جنت میں لگایا جائے، اور ان اینٹوں کے ساتھ قیمتی جوہرات کا استعمال کرنے کا بھی حکم دیا۔ لہٰذا اس کے حکم پر زمین پر جنت بنانا شروع ہو گئی۔ کئی سالوں تک شداد کی جنت بنائی جاتی رہی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور جب وہاں سورج کی روشنی پڑتی تو وہاں اتنی چمک پیدا ہو جاتی کہ نظر بھر کہیں اور ٹھیک نہ ہوتی۔ مصنوعی جنت کی اونچی دیواریں سارا دن سونے سے چمکتی رہتی تھی۔ ان دیواروں سے بڑے 1,000 محل جگمگاتے نظر آتے تھے۔
ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون ایسا تھا جس پر چمکدار قیمتی ترین جواہرات لگے ہوئے تھے۔ زمین کی اس جنت پر شداد کی خواہش کے مطابق دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنوا دی گئی، اور بس باری تھی شداد کی اس جنت کو دیکھنے اور وہاں قدم رکھنے کی۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا اور پہلی بار اپنی جنت کو دیکھنے ہی والا تھا کہ وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اس کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، جب 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلنے والی آندھیوں نے اس کی قوم میں سے کسی کو نہ چھوڑا، سبھی کو مٹا دیا، وہ جنت جو شداد نے بنائی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔